ممتاز جریدے فارن پالیسی میگزین کے مطابق امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹ سے انگلینڈ کو $38 کروڑ کا فائدہ ہوا، جاپان کو تقریباً $23 کروڑ کا فائدہ ہوا اور میکسیکو سٹی کو $6 کروڑ کا فائدہ ہوا، اور اس طرح وہ جس ملک میں گئیں اس ملک کی معیشت میں خاطر خواہ بہتری آئی۔ تو ہم نے پہلے عمران خان کی حکومت اتار کر دیکھ لیا یہ کہہ کر کہ معیشت کی حالت بری ہے، پھر ہم نے 13 جماعتوں کی حکومت بنا کر دیکھ لی یہ کہہ کر کہ اس سے معیشت کی حالت بہتر ہو جائے گی کیونکہ ان پر دیوتاؤں کا ہاتھ ہے، لیکن معیشت بہتر نہ ہوئی۔ پھر ہم کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم لے آئے اور ان کو اپنے ہینڈ پیکڈ ماہرین معیشت دانوں کی ٹیم سے نوازا، لیکن معیشت بہتر نہ ہوئی۔ پھر ہم نے نواز شریف، آصف زرداری اور ایم کیو ایم کی حکومت بنوا دی کہ اب معیشت بہتر ہو جائے گی، لیکن معیشت بہتر نہ ہوئی۔ ایس آئی ایف سی بنائی، مائنز اور منرل کی کارپوریشن بنائی فوج کو انڈکٹ کر کے، ایگریکلچر کی کارپوریشن بنائی، ایک بیٹھک بنائی جس میں فوج کو انڈکٹ کیا، انڈسٹریل پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں فوج کو انڈکٹ کیا، دوست ملکوں سے بہت سا بزنس لانے کے وعدے کیے، بہت سے بزنس لانے کی کوششیں کی، ایس آئی ایف سی کے ذریعے کوششیں کی، لیکن ایم او یو سے بات آگے نہ بڑھی۔ آئی ایم ایف سے ایک بیل آؤٹ پیکج کے بعد اب دوسرا بیل آؤٹ پیکج بھی مل رہا ہے، لیکن معیشت کی حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری اور ملک میں انویسٹرز کا کانفیڈنس کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو پا رہے، جاب لیسنس اسی طرح موجود ہے، آٹا چاول چینی دال ہر قسم کی چیزوں کی قیمتوں میں اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے، بجلی پانی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کو کسی طرح کا ریلیف نہیں مل رہا۔ مریم بی بی اب تو ٹک ٹاک پر بھی آ گئی ہیں اور صبح دوپہر شام ویڈیوز بنا رہی ہیں، پھر بھی نہ نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، نہ نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان کی کارکردگی سے عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ عمران خان کو جیل میں قید ہوئے بھی اب تو بہت عرصہ ہو گیا، پھر بھی معیشت بہتر نہیں ہو رہی۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی اپنے یہاں ٹیلر سوئفٹ کو ہی بلا لیں، شاید ان کا کوئی کانسرٹ کرا کے ہی ملک کی معیشت بہتر ہو جائے۔ ظاہر ہے ہم ملک میں ایسے حالات تو پیدا کرنے سے رہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اور جو دیگر انڈسٹریز ہیں، آئی ٹی سیکٹر ہے، ان سب کے لیے سہولیات پیدا ہوں، اور چین، روس، سعودی عرب، یو اے ای پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر دیں۔ ایسی تو سچویشن ہم پیدا نہیں کر رہے کیونکہ بجلی پانی گیس کے ٹیرف اتنے زیادہ ہیں، ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ بزنس مین کا کانفیڈنس نہیں بحال ہو رہا، جس کی وجہ سے ملک میں انڈسٹری، ایگریکلچر اور دیگر شعبے ترقی نہیں کر پا رہے۔ اپنے ہی کسانوں کے گردنوں پر ہم چھری چلا دیتے ہیں، جب ان کی فصل اترنے لگتی ہے تو ہم باہر سے گندم امپورٹ کر لیتے ہیں، اور جب پاکستان میں چینی موجود ہوتی ہے تو ہم باہر سے چینی امپورٹ کر لیتے ہیں، اور جب چینی وافر ہو جاتی ہے، یہاں پہ چینی کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو ہم چینی پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ یوں عجیب و غریب قسم کی ہماری پالیسیاں ہیں۔ تو ان باتوں سے پھر اگر مسائل حل نہیں ہو رہے، ہماری ماہرین کی ٹیمیں، راولپنڈی کی ٹیمیں، اسلام آباد کی ٹیمیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ٹیمیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی سورما بھی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا چیئرمین ایف بی آر آ رہا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک بدل رہے ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ٹیلر سوئفٹ کو یہ آزما کر دیکھ لیں، شاید کوئی بات بن جائے۔ راولپنڈی والوں کے لیے مفت مشورہ ہے۔